العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. مصنف رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں ولا یجمع بین المرأة وعمتها او خالتها ولا بنت اختها ولا ابنت اخیها. اور کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے عورت اور اس کی پھوپھی کو ایک نکاح میں جمع کرنا، یا عورت اور اس کی خالہ کو، اور اسی طرح عورت اور اس کے بہن کی بیٹی کو، اور اسی طرح عورت اور اس کے بھائی کی بیٹی کو. کیونکہ ان سب صورتوں میں اگر ایسی دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کیا جائے تو قطع رحم لازم آتا ہے، جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. لہذا یہ بھی ابدی طور سے محرمات میں داخل ہیں. آگے ارشاد فرماتے ہیں ولا یجمع بین امرأتین لو کانت کل واحد منہما رجلا لم یجز له ان یتزوج بالاخرى. اور مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہوگا اپنے نکاح میں ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو دوسری سے اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہ ہو. یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے کہ ایک نکاح میں مرد تو ایک سے زیادہ 2 3 4 عورتوں کو جمع کر سکتا ہے، لیکن بعض ایسے رشتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ایسی دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہوگا کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد فرض کیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح کرنا حرام ہو. اس لیے ایسی دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہوگا. لہذا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس عبارت میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے کہ ہر ایسی دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہوگا جن میں سے کسی ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو اس کے لیے دوسری حلال نہ ہو. مثلا ایک عورت ہے اور اس کی پھوپھی، کہ اگر کوئی مرد ایسی دو عورتوں سے نکاح کرتا ہے تو ان دونوں عورتوں میں سے اگر عورت کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اپنی پھوپھی کے ساتھ نکاح کرنا باطل ہے. اور اگر پھوپھی کو مرد فرض کیا جائے تب بھی نکاح جائز نہیں ہوگا،
کیونکہ بھتیجی کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح خالہ اور بھانجی کا نکاح کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نہ نکاح کیا جائے عورت سے اس کی پھوپھی پر، اور نہ اس کی خالہ پر، اور نہ اس کی بھانجی پر۔ لہذا ایسی دو عورتوں کے درمیان جمع کرنا اس لیے حرام ہے کہ اس صورت میں قطع رحم لازم آتا ہے۔ چنانچہ طبرانی کی روایت میں اس کی صراحت موجود ہے۔ ہاں، اگر مرد فرض کرنے کی صورت میں دوسری حرام نہ ہو کہ ان دونوں عورتوں میں سے اگر ایک عورت کو مرد فرض کر لیا جائے تو دوسری اس پر حرام نہ ہو، تو ائمہ اربعہ کے نزدیک نکاح جائز ہے۔ مثلا ایک عورت اور اس کے شوہر کی بیٹی، کہ اگر عورت کو مرد فرض کیا جائے تو اس پر عورت کے شوہر کی بیٹی حرام نہیں ہوگی، اور اگر شوہر کی بیٹی کو مرد فرض کیا جائے تو عورت اس پر حرام ہوگی۔ اسی طرح باندی اور اس کے مالک کی بیوی، کہ اگر اس بیوی کو فرض کیا جائے کہ وہ مرد ہے تو باندی حرام نہیں، اور اگر باندی کو مرد فرض کیا جائے تو بیوی حرام ہے۔ لہذا ایسی دو عورتوں کے درمیان جمع کرنا، یعنی ایسی دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز ہے۔ البتہ امام ظفر، ابن ابی لیلہ، حسن بصری اور اکرمہ رحمہم اللہ کے نزدیک اس صورت میں بھی جائز نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب من وجہ امتناع ثابت ہو گیا تو احتیاط حرمت ہی میں ہے، اور جمہور کا قول ہے کہ یہ جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کرنے کے بعد آگے ارشاد فرمایا ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ۔ لہذا مصنف نے جو آگے یہ کہا ہے اس کا خلاصہ ہم نے بیان کر دیا۔ مصنف نے آگے یہ کہا وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لَوْ كَانَتْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا رَجُلًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ بِالْأُخْرَى، کہ جائز نہیں ہوگا ایک نکاح میں ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو مرد فرض کیا جائے تو اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وَلَا بَأْسَ بِأَن يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَةِ زَوْجٍ كَانَ لَهَا مِن قَبْلُ، اور کوئی حرج نہیں ہے اپنے نکاح میں جمع کرنا عورت اور اس کے پہلے شوہر کی بیٹی کو۔ جس عورت سے مثلا زید نے زینب سے نکاح کیا ہے
تو اب اگر زید اپنی بیوی زینب کو اپنے نکاح میں رکھتے ہوئے کسی ایسی عورت سے کسی دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور اتفاق سے جس عورت سے اس نے نکاح کر لیا وہ عورت اس کی بیوی زینب کے پہلے شوہر کی بیٹی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے پہلے شوہر کی وہ بیٹی زینب کے بطن سے پیدا ہوئی۔ اگر یہ صورت پائی جاتی ہے تب تو یہ ماں بیٹی ہوئی، اور ماں بیٹی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ بلکہ مصنف علیہ الرحمہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ زینب کے پہلے شوہر کی دوسری بیوی کی بیٹی ہے، یعنی زینب اپنے جس پہلے شوہر کے نکاح میں تھی اس کی سوتن کی بیٹی ہے، اور وہ اس کے حق میں اجنبیہ ہوئی، اس لیے زید کے لیے زینب بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز اور حلال ہوا۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ کہتے ہیں وَمَنْ زَنَا بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَإِبْنَتُهَا، اور جس نے زنا کر لیا عورت سے تو اس پر حرام ہو گئی اس کی ماں اور اس کی بیٹی، یعنی جس مرد نے کسی عورت سے اگر زنا کر لیا ہے تو اب حرمت مصاہرت ثابت ہو جانے کی وجہ سے اس زانی پر اس زانیہ عورت کی ماں بھی حرام ہو گئی اور اس کی بیٹی بھی، یعنی زانیہ کی بیٹی بھی حرام ہو گئی۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، اور جب مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دیا طلاق بائن، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا اپنی مطلقہ کی بہن سے نکاح کرنا جب تک کہ اس کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اس نے اپنی بیوی کو، مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے تو طلاق وہ بائن دیا ہے یا طلاق ثلاثہ دیا ہے، تو نکاح تو ختم ہو گیا، لیکن جو ہے تو کچھ احکام نکاح باقی ہیں، اس لیے من وجہ نکاح باقی رہنے کی وجہ سے ابھی اس کے لیے اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی عدت مکمل نہ ہو جائے۔ جیسے یہ کہا جائے گا کہ اگر اپنی بیوی کو طلاق رجعی یا طلاق بائن دے دی تو عدت گزرنے سے پہلے اس کی بہن سے شادی کرنا حرام ہے۔ حضرت علی، ابن مسعود، ابن عباس اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ اسی کے قائل ہیں۔ ہاں امام شافعی، امام مالک اور ابن ابی لیلہ کہتے ہیں
کہ اگر اس کی عدت 3 طلاقوں کی یا طلاق بائن کی ہو تو اس کی بہن سے شادی کرنا جائز ہوگا، کیونکہ اس صورت میں نکاح بالکل ختم ہو چکا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ حرمت کا علم رکھتے ہوئے اس سے صحبت کرے تو حد واجب ہے۔ اور ہمارا قول یہ ہے کہ جو تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یجتمعوا علی شیء کاجتماعہم علی 4 قبل الظہر وَأَلَّا تُنْكَحُ امرأة فی عدت اختها۔ نیز نکاح بالکل ختم نہیں ہوا ہمارے نزدیک، کیونکہ اس کے احکام ابھی باقی ہیں، مثلا نان نفقہ کا واجب ہونا، عورت کے حق میں خروج کا ممنوع ہونا، فراش کا قائم ہونا، طلاق رجعی میں وغیرہ۔ رہا حد کا واجب ہونا، سو اول تو ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ اس پر حد واجب ہے، جیسا کہ مبسوط کی کتاب الطلاق میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر تسلیم بھی کر لیں تو وجہ یہ ہے کہ عورت کی حلیت کے لحاظ سے مرد کی ملکیت زائل ہو چکی، اس لیے اس کے ساتھ صحبت کرنے سے زنا متحقق ہو گیا، لیکن امور مذکورہ کے لحاظ سے ملکیت تو باقی ہے، اس لیے اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے جامع الاختین لازم آئے گا، یعنی جمع بین الاختین لازم آئے گا۔ حاصل یہ نکلا کہ یہاں من وجہ نکاح ختم ہو گیا اور من وجہ نکاح باقی ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا يجوز للمولى ان يتزوج امته ولا المرأة عبدها، اور مولا کے لیے جائز نہیں ہے اپنی باندی سے نکاح کرنا، اور اسی طرح عورت کے لیے جائز نہیں ہے اپنے غلام سے نکاح کرنا۔ کیونکہ اگر مولا اپنی باندی سے نکاح کر لے تو اولاً تو ملک یمین اس کو حاصل تھی، اس لیے ملک یمین کے طور سے وطی اس کے لیے حلال تھی، اور اب اگر نکاح کر لیتا ہے تو زوجیت کی صورت میں بھی جو ہے تو مالک ہو رہا ہے، تو 2 باتیں جمع ہو رہی ہیں، اس لیے جائز نہیں، جس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ کل کی جائے گی۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.